آئیے میرے ساتھ لوکا کی انجیل دیکھیں. لوکا کی انجیل اس کا 2 باب 4 آیت سے پڑھتے ہیں. پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے. جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی. اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے. مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند. اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں. پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی. اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا، مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی. اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے. آمین. پچھلی کلاس میں ہم نے بیت لحم تک کے سفر کو کور کیا تھا کہ کس طرح سے جو یوسف اور مریم ہیں یہ بیت لحم پہنچے، کن حالات میں پہنچے، محرکات کیا تھے اس کے پیچھے، کیا وجوہات تھیں کہ ان کو بیت لحم آنا پڑا. اور جو رومن بادشاہ ہیں یعنی کیسر اوگسطس ہے، اس سے پہلے جولیس سیزر، اس کے بارے میں ہم نے سیکھا، اور تبریاس کے بارے میں تھوڑی بہت بات کی، اور کن سچویشنز میں کس طرح سے یہ حکم نامہ جاری کیا جاتا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہم پچھلے لیکچر میں دیکھ چکے ہیں. آج ہم موجود ہیں کہاں پر؟ بیت لحم میں. آج ہم بیت لحم میں موجود ہیں. اور بیت لحم میں کیا ہوتا ہے؟ بیت لحم میں یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے. آج ہم اسی واقعے کو دیکھیں گے. اب جب یوسف بیت لحم آتا ہے تو آپ غور کیجئے کہ وہ بیت لحم کا بیٹا ہے. بیت لحم اس کا آبائی گاؤں تھا. بیت لحم اس کا آبائی گاؤں ہے، اور مریم کا بھی آبائی گاؤں ہے. اور اس سے پہلے یہ کس کا گاؤں تھا؟ داؤد کا. بیت لحم واقع کہاں پر ہے؟ یہودیہ کے صوبے میں یروشلیم سے تقریباً 9 کلومیٹر کے فاصلے پر. تقریباً 9 کلومیٹر کے فاصلے پر. یہ کافی لمبا سفر گلیل سے یعنی ناصرت سے تقریباً 150 کلومیٹر سفر کر کے بیت لحم پہنچ چکے ہیں. اور اب بظاہر کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ ڈیٹیلز موجود نہیں ہیں، سو ہمیں بہت زیادہ ریلائی کرنا پڑتا ہے اس زمانے کی کچھ انفارمیشن پہ، کچھ روایتوں پہ اور کچھ اندازوں پہ، کیونکہ ہر چیز کی ڈیٹیلڈ انفارمیشن کلام میں نہیں بیان کی گئی. سو ہمیں کچھ نہ کچھ ریلائی کرنا پڑتا ہے ادر سورسز پہ کہ ہم تھوڑا سا سوچ سکیں کہ ایکچولی ہوا کیا ہوگا. سو بظاہر یہ ہے کہ جو ان کے جو بڑے ہیں یعنی یوسف اور مریم کے، یہ وفات پا چکے ہیں، اور اب ان کا کوئی گھر یہاں پر نہیں ہے. ان کا کوئی گھر نہیں ہے. اور بیت لحم میں کیا حالات ہیں؟ بیت لحم ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. وہ یروشلیم نہیں ہے یا وہ کسی بڑی رومی شاہراہ پر واقع نہیں ہے. سو بیت لحم ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، ایک سائیڈ پر گاؤں ہے تھوڑی سی آبادی والا. سو بظاہر وہاں پر کوئی کمرشل سرائے بھی نہیں ہوگا، کوئی ان بھی نہیں ہوگا کہ جا کر وہاں پر رہ سکیں. جس طرح لاہور ایک بڑا شہر ہے، آپ کو یہاں پر بہت سارے ہوٹلز ملیں گے،
بہت سارے موٹلز ملیں گے, گیسٹ ہاؤسز ملیں گے, بہت ساری چیزیں ملیں گی. لیکن اگر آپ کسی چھوٹے شہر میں جائیں تو آپ کو وہاں بڑے تھوڑے ہوٹل ملیں گے آج بھی. اور اگر آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں تو آپ کو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ملے گا, آج بھی کچھ نہیں ملے گا. کیا خیال ہے؟ سو یہ کسی رومی شاہراہ پر واقع نہیں ہے, یہ ایک سائڈ پر ایک گاؤں ہے چھوٹا سا. سو اس چیز کے امکانات بہت کم ہے کہ یہاں پر کوئی کمرشل ان یا سرائے موجود ہو. ٹھیک ہے, یعنی کوئی کمرشل پلیس اس زمانے میں تھی. کمرشل پلیسز جس طرح کے کمرشل پلیس کا ذکر کیا گیا ہے جب سامری, نیک سامری کی جو خدا یسوع مسیح نے واقعہ بتایا ہے, اس میں اس نے کیا کیا, ایک کمرشل سرائے میں اس کو وہ دے کر گیا تھا. ایک کمرشل تھا, وہ سرائے میں دے کے گیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اس کی خبر گیری کرو, جو خرچہ آئے گا وہ بھی میں پے کر دوں گا, اگر کوئی اور خرچہ آئے گا تو وہ بھی میں پے کر دوں گا. تو وہ ایک کمرشل. لیکن جو بیت لحم ہے یہاں پر بڑی مشکل ہے کہ کوئی کمرشل سرائے ہو. سو زیادہ تر کیا چانس ہے کہ یوسف اور مریم کہاں پر گئے ہوں گے؟ یا تو اپنے کسی رشتہ دار کے گھر پناہ لینے گئے ہوں گے, یا پھر کوئی چھوٹا موٹا گیسٹ ہاؤس یا چھوٹا موٹا کمرہ یا چھوٹی موٹی ایسی پلیس جو کہ انہوں نے ڈیزگنیٹ کی ہو کہ اگر کوئی یہاں پر چلتا سفر کرتا آ جائے تو یہاں پر وہ قیام کر سکے یا ٹھہر سکے. لیکن جس طرح سے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک وہ یوسف اور مریم جگہ جگہ جا کر دروازہ نوک کر رہے ہیں اور ایک سرائے کا مالک نکلتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے. آپ نارملی بھی سوچیں تو جو گاؤں میں جو لوگ گاؤں سے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا زیوم کر کے دیکھیں کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل اس کو کوئی جواب دے دے کہ نہیں تم یہاں پر نہیں ٹھہر سکتے, تم یہاں سے چلے جاؤ, تم یہاں سے جاؤ, یا کسی کو کوئی دھکا دے کے نکال دے, یا ایون کہ آپ کے اگر پرانے کوئی رشتہ دار ہیں تو وہ آپ کو کہیں کہ نہیں جی ہمیں تو آپ کو کوئی جگہ نہیں دینی. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یوسف اور مریم اگر پہلے ہی کسی جگہ پر رہ رہے ہیں, اور جو کہ بظاہر اس ٹیکسٹ سے یہی لگتا ہے, اگر میں اس کو دوبارہ پڑھوں, جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا. سو یہ سارے اسکالرز تقریباً اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ یوسف اور مریم آلریڈی وہاں پر تھے, ڈیلیوری سے پہلے وہاں پر موجود تھے. اب وہ نام لکھوا چکے تھے یا نام ابھی نہیں لکھا گیا تھا یہ ہمیں نہیں معلوم. ٹھیک ہے, کتنے دن سے تھے, کتنے وقت سے تھے, یہ بھی اندازہ لگانا مشکل ہے. ہو سکتا ہے کہ ابھی انہوں نے نام نہیں لکھوایا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نام تو لکھوا لیا لیکن اب وہ واپس جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کسی بھی وقت ڈیلیوری جو ہے وہ ہو سکتی ہے. سو ہم انتظار کریں گے. وہ سوچتے ہوں گے کہ ہم انتظار کریں گے تاکہ ڈیلیوری ہو جائے تو ہم اس کے بعد ہی واپس جائیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات بھی ہو کہ ان کو بتایا گیا تھا کہ مسیح کی پیدائش ہونی ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں ہو کہ چونکہ کلام بیان کرتا ہے کہ مسیح کی پیدائش کہاں پر ہونی چاہیے, بیت لحم میں, سو ہمیں یہاں پر ہی سٹے کرنا چاہیے. یہ ہم اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے اس پاسبلٹی کو کہ ان کے ذہن میں یہ بات بھی ہو پرانے عہد نامے سے کہ بیت لحم سے ہی مسیح پیدا ہوگا یا مسیح نکلے گا, تو ہم بیت لحم میں سٹے کریں, ہم ٹھہرے رہیں جب تک مسیح کی پیدائش نہیں ہوتی. سو بہت ساری پاسبلٹیز ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. نام لکھا گیا ہے یا نہیں لکھا گیا, میں بھی لکھا گیا اور میں بھی ابھی نہیں لکھا گیا, اور میں بھی کچھ دن سے وہ وہاں پر سٹے کر رہے ہیں اور میں بھی ابھی ان کو زیادہ ٹائم نہیں ہوا. لیکن ان چیزوں کا تھوڑا سا اسپیکولیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے, تھوڑا اندازہ لگانا اتنا آسان نہیں ہے. چونکہ اب ہمیں پتہ ہے کہ ایک ایمرجنسی کی سچویشن ہے وہاں پر بیت لحم میں, کوئی عام سچویشن تو نہیں چل رہی, ایک ایمرجنسی کی سچویشن ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ ڈیڈ لائن میٹ کرنی ہے, آپ نے ٹارگٹ کو پورا کرنا ہے, اسی لیے شاید وہ اسی سچویشن میں وہاں پر پہنچے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ وہاں پر کتنے لوگ آئے ہوں گے, سارے یہودی جو اس گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں, چاہے وہ 10 20 30 50 سال پہلے بھی اس گاؤں کو چھوڑ چکے ہیں, لیکن جن کی اینسیسٹری وہاں پر ہے, جن کا نسب نامہ وہاں پر ہے, وہ اپنے گاؤں میں واپس آئے ہوں گے تاکہ نام لکھوائیں. سو موسٹ پروبیبلی جن لوگوں کے رشتہ دار ہیں, جن کے زیادہ اچھے قریبی تعلق ہیں, انہوں نے پہلے جگہ لے لی ہوگی, ان سے پہلے بہت سارے لوگ پہنچ گئے ہوں گے اور اپنے اپنے رشتہ داروں کے گھر میں ٹھہر رہے ہوں گے. اور آپ اندازہ کریں کہ آج بھی گاؤں میں, اب تو خیر تھوڑے سے ماڈرن گھر بن رہے ہیں, لیکن گاؤں میں کوئی اتنے بڑے گھر نہیں ہوتے. یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ گاؤں میں کوئی اتنے بڑے گھر نہیں ہوتے, چھوٹے گھر ہوتے ہیں 1 یا 2 کمروں کے. تو اگر آپ کے پاس 1-2 مہمان آ جائیں, اور چونکہ سردی بھی ہے, آلدو بہت زیادہ سردی نہیں ہے لیکن سردی کا موسم ہے,
تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو کمروں میں اکوموڈیٹ کریں گے, باہر اکوموڈیٹ نہیں کریں گے, نہیں کر سکتے, سردی ہے. سو بہت ساری پلیسز پہلے ہی لی جا چکی تھیں, پلس جو آفیشلز تھے, آفیشلز مطلب جو لوگ کنڈکٹ کر رہے تھے اس سینسس کو, یعنی اس مردم شماری کو. آپ دیکھیں جب پاکستان میں مردم شماری ہوتی ہے تو آرمی بھی اس کو کنڈکٹ کر رہی ہوتی ہے, ایسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا آرمی کے لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں, اس میں پولیس بھی شامل ہوتی ہے, اور اس میں ٹیچرز کو بھی شامل کیا ہوتا ہے, اور بہت سارا سٹاف ہوتا ہے جو کہ مردم شماری کر رہا ہوتا ہے. سو اس زمانے میں بھی مردم شماری کرنے میں بہت زیادہ سٹاف انوالوڈ ہوتا تھا, اور کچھ سٹاف تو آتا تھا روم کی طرف سے جو کہ گورنمنٹ آفیشلز تھے, اور کچھ لوکل لوگ, یہودی لوگ ان کی مدد کرتے تھے تاکہ جب سینسس ہو, مردم شماری ہو, تو پھر ان کو خاندانوں کے مطابق, نسب نامے کے مطابق ان کی ٹھیک مردم شماری جو ہے وہ کی جا سکے. سو اس کا مطلب ہے وہاں پر رومن آفیشلز بھی موجود ہیں, وہاں پر جو جوئش آفیشلز ہیں وہ بھی موجود ہیں, اور یہ سارے ہیلپ کر رہے ہیں. تو ان کو بھی تو کوئی جگہ چاہیے. فرض کریں کوئی ایک آدھا اچھا اگر جگہ ہے بھی کہیں بیت الحم میں, تو وہ سب سے پہلے کون قابو کرے گا؟ مردم شماری والے قابو کریں گے نا, کیونکہ روم کی تو حکومت ہے وہاں پر. تو اگر فرض کریں پورے گاؤں میں کوئی ایک آدھا گھر اچھا ہے, کوئی ایک آدھا سرائے آپ کہہ لیں, یا کوئی لاجنگ پلیس ہے وہاں پر جہاں پر ٹھہرا جا سکتا ہے, تو سب سے پہلے تو روم والے اس کو قابو کریں گے, کیونکہ وہ اچھی جگہوں پر رہنا پسند کریں گے, یا یہودیوں کے جو بڑے ہیں, جو آفیشلز ہیں, وہ وہاں پر رہنا پسند کریں گے, اور باقی وہاں عام عوام اپنے اپنے گھروں میں یا جہاں جس کو ٹکانا ملے. اور ان کا چونکہ کیس تھوڑا سا فرق اس لیے کیونکہ یہ ڈلیوری کا کیس ہے, سو یہ جا نہیں سکتے, سو یہ وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں. یہاں پر جو لفظ لکھا ہے کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی, میں چاہتا ہوں اس پر ہم بات کریں. سرائے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کاتالوما. کیا لفظ ہے؟ کاتالوما. اچھا, یہ 3 جگہ پر استعمال ہوا ہے. میرے ساتھ دیکھیں ذرا, مرکز 14 باب 14 آیت. یہاں پر لکھا ہے, اور جہاں وہ داخل ہو اس گھر کے مالک سے کہنا, استاد کہتا ہے میرا مہمان خانہ جہاں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کھاؤں کہاں ہے. کون سا کھانا؟ مہمان خانہ. اس کے بعد لوکا 22:11 دیکھیں, سیم واقعہ ہے, 2 جگہ پہ لکھا ہے. اور گھر کے مالک سے کہنا ہے استاد کہ استاد اس سے کہتا ہے کہ وہ مہمان خانہ کہاں ہے جس میں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کھاؤں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے گیسٹ ہاؤس یا لاجنگ پلیس یا کوئی رہنے کی جگہ. کاتالوما لفظ مرکز 14:14, لوکا 22:11 اور لوکا 2:7 3 جگہ پر استعمال ہوا ہے. اور ایک اور لفظ ہے پینڈوخیون, یہ لوکا 10 باب 34 آیت میں سامری, نیک سامری کی جو تمثیل ہے اس میں استعمال ہوا ہے. اور نیک سامری جس ان میں یا جس سرائے میں اس کو لے کر جاتا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے, جو کہ پراپر سرائے کے لیے یا کمرشل سرائے کے لیے لفظ ہے. لیکن لوکا نے جب یہاں پر کاتالوما کا لفظ استعمال کیا ہے تو بہت ساری بحث ہے. یہ میں کیونکہ آپ بائبل سٹوڈنٹس ہیں اس لیے میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ صدیوں سے اس لفظ پر بحث چلی آ رہی ہے. اس کا ترجمہ کنگ جیمز میں بھی ان کے طور پر کیا گیا, اور اس سے پہلے جب ولگیٹ ٹرانسلیشن ہوئی ہے اس کے بعد بھی اس کا ترجمہ 5ویں صدی میں بھی ان کے طور پر, سرائے کے طور پر کیا گیا, اور بعد میں یہی ترجمہ چلتا رہا. لیکن بعد میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں, یہ ترجمہ اس کا صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ایک گیسٹ ہاؤس یا ایک مہمان خانہ, جس طرح لوکا نے بعد میں استعمال کیا کہ یسوع مسیح نے کہا کہ ہمارا کاتالوما کہاں ہے. 2 جگہ پہ یسوع مسیح لکھا ہے, اور دونوں جگہ پہ مرکز میں بھی اور لوکا میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ کاتالوما. وہ کاتالوما کہاں ہے؟ اور وہ کیا تھا؟ وہ ایک گھر تھا جس کے اندر ایک مہمان خانہ تھا جہاں پر مہمان ٹھہر سکتے تھے. سو اکثر گھروں میں, یہ میں آپ کو 2 پوائنٹ آف ویو بتاتا ہوں, اکثر گھروں میں مہمان خانے بنائے جاتے تھے جہاں پر آ کر مہمان ٹھہرا کرتے تھے, اس کو بولتے تھے کاتالوما. لوکا نے یہی لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی سرائے نہیں تھا, یہ کسی کا گھر تھا, یہ کسی کا گھر تھا. میں پہلی جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ایک نظریہ, وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کسی کا گھر تھا, لیکن ان کے کاتالوما میں جگہ نہیں تھی, مناسب جگہ نہیں تھی جہاں بچے کی پیدائش ہو سکے. مطلب یہ ہے کہ مریم اور یوسف کسی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں, مے بی کسی رشتہ دار کے گھر میں, لیکن ان کے گھر میں
جو مہمان خانہ ہے وہاں پر جگہ نہیں ہے، شاید اس لیے کہ بہت سارے مہمان وہاں پر آلریڈی ٹھہرے ہوئے ہیں جو کہ نام لکھوانے آئے ہیں۔ سو وہ کیا کہتا ہے، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں کاتالوما میں جگہ نہیں تھی، یعنی مہمان خانے میں جگہ نہیں تھی، بہت سارے مہمان پہلے ہی موجود تھے۔ سو اس کو جب پیدائش ہوتی ہے تو کہاں پر رکھا جاتا ہے؟ چرنی میں۔ اب چرنی یہاں پر کیسے آ گئی؟ سو وہ پہلے نظریے میں یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ گاؤں میں آپ کو پتا ہے کہ گھروں کے ساتھ ہی جانور بھی رکھے جاتے تھے، ایک کمرہ جانوروں کا، ایک لوگوں کا ہوا کرتا تھا۔ سو وہ کہتے ہیں کہ جو لیونگ روم ہے یا جہاں پر فیملی رہتی ہے یا جہاں پر گیسٹ رہتے ہیں وہاں پہ رش کی وجہ سے مناسب جگہ نہیں تھی کہ ایک برتھ کا انتظام کیا جا سکے یا ڈیلیوری کا انتظام کیا جا سکے۔ سو ایک سیپریٹ پلیس چاہیے تھی۔ سو اس گھر میں کوئی اور سیپریٹ پلیس نہیں تھی سوائے اس جگہ کے جہاں پر جانور باندھے ہوئے تھے۔ سو وہاں پر ہی سیپریٹلی ڈیلیوری کرائی گئی اور بچے کو لپیٹ کر کہاں رکھا گیا؟ چرنی میں رکھا گیا۔ سو یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ بہرحال اس میں بھی جو پیدائش ہے وہ وہاں پر ہی ہوتی ہے، یعنی یہ کوئی پراپر استبل نہیں ہے یا کوئی جانوروں اس طرح سے سرائے نہیں ہے، لیکن کسی کے گھر میں مہمان خانے میں جگہ نہیں ہے، سو ان کو الگ ایک جگہ پر ڈیلیوری کرا کے اس کو چرنی میں بچے کو رکھا جاتا ہے۔ ایک اور نظریہ جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک کمرشل سرائے تو نہیں تھا، لیکن یہ ایک پبلک پلیس تھی، اور اس پبلک پلیس میں جو لوگ آتے تھے وہ آ کر اپنے جانور بھی باندھا کرتے تھے۔ جب کوئی بھی جائے گا، آپ کسی ہوٹل میں بھی جائیں تو آپ کے پاس ایک گاڑی ہوتی ہے جس کو آپ پارک کرتے ہیں، تو جب آپ بیت الحم میں چھوٹی جگہ بڑی جگہ جہاں پر بھی جائیں گے، ظاہر سی بات ہے کسی جانور پر سفر کر کے آئے نا، یا کوئی تاجر ہے، کوئی بھی شخص ہے، تو کوئی نہ کوئی تو سواری ہوگی اس کے پاس۔ سو یہ پبلک پلیس ہے جہاں پر لوگ جا کر ٹھہرتے ہیں اور اپنے جانور باندھتے ہیں، وہ ایک سائیڈ پر ایک جانور باندھنے کے لیے جگہ وہاں پر بنائی جاتی تھی۔ سو دوسرا نظریہ یہ ہے، دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ آلدو ایک کمرشل سرائے تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک پبلک جگہ ضرور ہے جہاں پر جگہ نہیں تھی ان دونوں کے لیے، اور یہ ایسی پلیس نہیں تھی جہاں پر ڈیلیوری ہو سکے۔ سو ان کو کہاں پر جگہ ملی ہے؟ جہاں پر ان لوگوں کے جانور باندھے ہوئے تھے، مے بی صرف ڈیلیوری کے لیے، مے بی ڈیلیوری کے لیے، کیونکہ اگر آپ امیجن کریں تو ایسا نہیں ہوگا کہ، یعنی ہم اگر سوچیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک پریگننٹ عورت ہو اور 4 لوگ کمرے میں لیٹیں اور وہ کہیں کہ نہیں ہم نے اس کو جگہ نہیں دینی، بٹ نارملی ایسا نہیں ہوتا۔ آپ ایون بس میں بھی سفر کر رہے ہوں تو اگر کوئی پریگننٹ لیڈی ہو تو لوگ اس کو جگہ دے دیتے ہیں، ایون آپ گھر میں بھی ہوں تو لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ ذرا سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور یعنی وہ اگر کسی گھر میں بھی تھے تو ان کو ضرور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پلیس ملی ہوگی جہاں پر وہ ٹھہرے ہوں گے، لیکن مے بی کہ وہ پلیس ڈیلیوری کے لیے ٹھیک نہیں تھی۔ مہمان خانہ فل تھا، جگہ نہیں تھی، ڈیلیوری کے لیے کوئی پلیس ان کے پاس پراپر نہیں تھی۔ سو یہاں پر جو دوسرا نظریہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے ڈیلیوری جو ہے وہ ان جانوروں والے کمرے میں یا جانور جہاں پر باندھے ہوئے ہیں وہاں پر کرائی گئی، اور بچے کو وہاں ہی لپیٹ کر چرنی میں رکھا گیا۔ سو یہ دونوں اس میں نظریات پائے جاتے ہیں۔ سو یہ تقریباً مطلب پاسبل نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی اسپیشل ڈیزگنیٹڈ پلیس ہو کہ یہاں پر آ کے یہ لکھیں گے، یا کوئی آفیسز بنے ہوں، یا ویسے بھی چھوٹی پلیس ہے اور لکھنے کے لیے تو ان کو کوئی بھی جگہ کسی کی بھی قابو کر لیں تو ان کو کوئی نہ نہیں کر سکتا، یعنی اگر کوئی بھی اچھا دیکھ لیں اس کو دفتر بنا لیں اپنا عارضی قیام گاہ، تو وہ رومیوں کو کوئی نہ نہیں کر سکتا وہاں پہ۔ اور گھر میں تو یہ تھے، کیونکہ ابھی یہ اس کے بعد بھی یہاں پہ ہی رہیں گے، جب مجوسی آئیں گے تب بھی یہ یہاں پہ ہی ہوں گے، اور ایون کہ ان کا بعد میں بھی ارادہ یہی تھا کہ یہ بیت الحم میں ہی رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ اب ارخلاؤس اپنے باپ کی جگہ پر بادشاہی کرتا ہے تو پھر یہ بیت الحم کی بجائے ناصرت کو چلے جاتے ہیں، لیکن ان کا ارادہ یہی تھا کہ یہ کہاں پر رہیں گے؟ بیت الحم میں رہیں گے۔ یہ ہم نیکسٹ کلاس میں نا اس ساری سچویشن کو ڈسکس کریں گے۔ بہرحال بہت ساری پاسبلٹیز ہیں، بہت سارے اس میں ہو سکتے ہیں خیالات۔ اچھا، اس کے آپ یہ دیکھیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش ایک ایسی جگہ پر ہوئی ہے، نن دا لیس کسی کے گھر میں ہوئی ہے، مہمان خانے میں جگہ نہیں تھی، وہ چرنی تھی، اور چرنی کا مطلب ہے فیڈنگ ٹرا، یعنی ایسی جگہ جہاں پر جانوروں کو کھانا یا کھرلی جنہوں کہتے ہیں کھلایا جاتا ہے، اور مینجر جس کو انگریزی میں بولتے ہیں، تو وہاں پر یسوع مسیح کو پیدائش کے بعد رکھا گیا ہے۔ اب یہ بادشاہوں کے بادشاہ کے لیے
یہ کچھ نہ سمجھ میں آنے والی پیدائش ہے کہ بادشاہوں کے جو بیٹے ہیں، جو بادشاہوں کے بادشاہ کا بیٹا ہے، یہ پیدائش کچھ سوٹ نہیں کرتی اس کو. لیکن یہ پیدائش اس طرح کی کس کے لیے ہے؟ آپ کے لیے اور میرے لیے. کلام میں کیا لکھا ہے؟ فلپیوں کا خط اس کے 2 باب کی 6 اور 7 آیت میں لکھا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک سمیلی پلیس ہے، ایک بدبودار جگہ ہے، ایک بدبودار جگہ ہے، وہاں پر سمیل بھی ہوگی، جو کپڑے لپیٹے گئے ان میں بھی سمیل ہوگی، آس پاس کے لوگوں میں بھی سمیل ہوگی، اور چرنی میں اٹ سیلف سمیل ہوگی. لیکن میرے اور آپ کے جو گناہ ہیں ان کی سمیل خدا کے نزدیک زیادہ بری ہے، زیادہ بری ہے. اور یہ ایک طرح سے اس چیز کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ کہاں آسمانوں کے آسمانوں سے ایک گندی سمیلی پلیس پر گنہگار انسانوں کے درمیان میں موجود ہوا تاکہ ہم گنہگاروں کو نجات دے سکے، بچا سکے. یہ اس چیز کو بھی ایک طرح سے ظاہر کرتا ہے. یسوع مسیح کا اس سمیلی گندی پلیس پر آنا اس کا اس دنیا میں بھی آنے کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ یہ دنیا گناہ سے، گناہ کی بدبو سے بھری پڑی ہے، ہمارے گناہ کی بدبو سے بھری پڑی ہے، اور وہ اس دنیا میں آیا تاکہ ہمیں اس گند سے چھٹکارا دے سکے، ہمیں اس گند سے چھٹکارا دے سکے. اب لوکا نے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ یہاں پر ورڈ استعمال کیا ہے، اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا. 7ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا. یہاں پہ میں ایک اور لفظ آپ کو بتاتا ہوں. پہلوٹے کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے پروتوتوکون. پروتوتوکون، پہلوٹا یعنی پہلا، پہلوٹا یعنی پہلا. ایک اور لفظ ہے جس کو بولتے ہیں مونوگنیس، وہ ہے اکلوتا. جب خدا کے بیٹے کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر کیا کہا جاتا ہے؟ مونوگنیس. لیکن جب مریم کے بیٹے کی بات کی گئی ہے تو کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ پروتوتوکون، یعنی یہ مریم کا پہلوٹا بیٹا ہے، پہلا بیٹا ہے. پہلا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اور بھی ہیں، اکلوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اور نہیں ہے. اگر مونوگنیس لفظ استعمال کیا جاتا تو اس کا مطلب کیا ہوتا؟ کہ اور کوئی بیٹا نہیں ہے. لیکن بڑا کیئرفلی خدا کی روح کی ہدایت سے لوکا نے یہاں پر لفظ استعمال کیا ہے پروتوتوکون، جس کا مطلب ہے پہلوٹا بیٹا، پہلا بچہ، پہلا بیٹا. اور آپ کو پتا ہے کہ متی کی انجیل میں 13 باب 55 آیت، مرکس 6:3 آیت میں یسوع مسیح کے بھائیوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے، بہنوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور ایون کہ ان کے نام تک لکھے گئے. وہ اس لیے لکھے گئے کیونکہ یہ ان کے، اور ہم نے پچھلی کلاس میں بھی ذکر کیا تھا کہ مقدسہ مریم اور یوسف کے بارے میں جب جو یونانی متن میں بات لکھی ہے کہ وہ اس نے اس کو نہ جانا جب تک کہ یسوع مسیح کی پیدائش نہ ہو گئی. یعنی جو نارمل ہیومن ریلیشن ہے، جو ایک مرد اور عورت کا ہوتا ہے یا جو میاں اور بیوی کا ہوتا ہے، وہ تب تک یوسف نے نہ رکھا جب تک یسوع مسیح کی پیدائش نہیں ہوگی. لیکن اس کا جو دوسرا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جب یسوع مسیح کی پیدائش ہو گئی تو پھر ان کا جو نارمل ریلیشن ہے وہ تھا، اور ان سے بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں بھی پیدا ہوئے. اس لیے یہ لفظ بھی یہاں پر لکھا ہے اور یہ امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد لکھا ہے اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا. اب کپڑے میں لپیٹنے کا کیا مطلب ہے؟ آج بھی عورتیں جب بچہ پیدا ہوتی ہیں تو اس کو کپڑے میں لپیٹتی ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں وہ سکڑا سمٹا ہوتا ہے، اکٹھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو ایک تو یہ فیلنگ دی جاتی ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں چلا رہا ہوتا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور وہ رو رہا ہوتا ہے، تو اس کو باندھ کے اس کی لمز، یعنی اس کو ٹانگوں اور بازوں کو پہلے الگ سے باندھ کے ایک کپڑے سے، اور بعد میں اس کو پورے کو باندھ دیتے ہیں تاکہ اس کو ایک سیکیورٹی کی فیلنگ آئے، اس کو گرمائش کی فیلنگ آئے. لیکن اس سارے بیان کا مقصد کیا ہے؟ یہ ساری یہودی عورتیں کرتی ہیں. اور ایون کہ اگر آپ حزقیل کی کتاب میں دیکھیں تو وہاں پر ایک ذکر ملتا ہے، اسرائیل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تو اس کو کسی نے کپڑے میں نہ باندھا، اس پر نمک نہ لگایا گیا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو اسرائیل میں کسٹم تھا، اسرائیل میں یہ روایت تھی کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو نمک سے دھوتے تھے، صاف کرتے تھے، جو کہ ایک اینٹی سیپٹک کے طور پر کام آتا تھا، پلس اس کو کپڑے سے باندھتے تھے. اور یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش بالکل ایک عام انسان کی طرح ہوئی ہے. وہ جب پیدا ہوا تو اس کے سر پہ کوئی ہیلو، کوئی ایسی وہ نہیں ہے جس طرح وہ ایک تصاویر میں دکھایا جاتا ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی اور سر پہ ایک وہ گول سا چاند سا بنا ہوا ہے. تو ایسا کچھ نہیں تھا.
کپڑے میں لپیٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یسوع کی پیدائش ہوئی ہے تو اس کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا ہے جو کسی بھی بچے کے ساتھ کیا جاتا. یعنی اس زمانے میں عام طور پر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا جاتا تھا. جب یسوع مسیح پیدا ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا گیا ہے. یعنی وہ 100% کیا تھا؟ انسان تھا. خدا ہوتے ہوئے مکمل طور پر انسان بھی تھا, اور اس کے ساتھ وہی سارا کچھ کیا گیا جو کہ عام طور پر کسی بھی پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ کیا جاتا تھا. اور بیسیکلی بالکل انہوں نے وہی کیا جو وہ کرتے تھے, اور آج بھی ایسے ہی کرتے ہیں. لیکن اگین جیسا میں نے کہا کہ اس کو لکھنے کا مقصد یہ کہ یسوع مسیح کے ساتھ سارا کچھ نارمل طریقے سے کیا گیا. ٹھیک ہے, ہم یہ نہ سمجھیں, کیونکہ ایک کانسیپٹ غار میں پیدائش کا بھی آتا ہے. اور اگر آپ نیٹیوٹی کا کانسیپٹ دیکھیں, جو آج کل بھی بہت سارے لوگ اسرائیل میں جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو یسوع مسیح کی برتھ پلیس ہے وہ کسی غار میں پیدا ہوئے تھے, لیکن اس کو کوئی بھی جو مضبوط ٹریڈیشن ہے, جو پرانی روایت ہے, اس کو سپورٹ نہیں کرتی. یہ کیتھولک روایت ہے. اور جس طرح پہلے ہم نے بات کی پہلوٹے بیٹے کی اور اکلوتے بیٹے کی, تو وہ کیونکہ پرپیچول ورجینٹی پر بلیو کرتے ہیں, یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ ہمیشہ ہی کنواری, تو اس کے کوئی اولاد پیدا نہیں ہو. اور وہ ان کا ایک اور کانسیپٹ یہ بھی ہے کیتھولک ٹریڈیشن میں کہ یہ ایک انوکھا بچہ پیدا ہونے والا ہے, سو کسی اور کی یہاں پر جو موجودگی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, یہ بالکل الگ پلیس ہونی چاہیے. سو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک غار تھا جس میں جانور رکھے ہوئے تھے اور ایک استبل ٹائپ تھا, تو ایک غار میں پیدائش ہوئی تھی, وہاں پر اور کوئی نہیں تھا. یہ ایک کانسیپٹ ہے, لیکن اس کو صرف کیتھولک ٹریڈیشن میں ہی مانا جاتا ہے, باقی اس کو کوئی مضبوط نہیں مانتے. اس میں بعد میں ایک چرچ بھی وہاں پر بنا دیا گیا, آئی تھنک چرچ آف نیٹیوٹی اسی کو بولتے ہیں. اور آج بھی وہاں پر غار کے اندر آپ چلے جائیں تو وہاں پر ایک پلیس ہے, ایک سٹار سا بنا ہوا, اور وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش یہاں پر ہوئی تھی. لوگ نارملی وہاں پر جاتے ہیں, لیکن وہ آئیڈیا سپورٹ نہیں کرتا. آلدو غاروں میں جانور رکھے جاتے تھے, کم ہے اس زمانے میں جانوروں کو رکھا جاتا تھا, لیکن کم, بہت کم جانوروں کو کسی غار میں رکھا جاتا تھا. اور وہ بھی غار اگر اس طرح کی ہے کہ اس کی لوکیشن ایسی ہو کہ اس کا راستہ بڑا مناسب ہو, اور اس کی جو منہ جو کھلتا ہے وہ بھی بڑا مناسب ہو, کہیں خطرناک جگہ پہ بھی نہ ہو. تو اگر ساری چیزیں سپورٹ کرتی ہیں تو وہ کسی غار کو بھی استعمال کر لیتے تھے جانوروں کو رکھنے کے لیے. خیر, اس سے آگے لکھا ہے, اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے. اب یہاں پر بہت سارے لوگ بہت سارے سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ اس سردی سے باہر کی کر رہے سے, یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. تو نارملی اس زمانے میں اپریل سے لے کے نومبر تک, اگر آپ نے بیت الحم اور یروشلیم کا ٹیمپریچر انالیسس کرنا ہے, اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح کا ویدر تھا, تو آپ سمجھ لیں کہ لاہور جیسا ہے, لاہور جیسا ویدر وہاں پر تھا. لیکن اوکیجنل وہاں پر برف باری بھی ہو جاتی, کیونکہ یروشلیم جو ہے وہ کافی زیادہ ہائٹ پہ ہے, تو آج بھی وہاں پر کبھی کبھی برف باری بھی ہو جاتی ہے. لاہور میں ویسے نہیں ہوتی. اور اسی لیے جب یسوع مسیح ایسٹر کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر آگ تاپنے کا ذکر ہے کہ وہاں وہ آگ تاپ رہے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ مارچ یہ آگ کیوں سیک رہے تھی, تو مارچ میں بھی اچھا خاصا وہاں پر ٹھنڈا موسم ہوتا ہے, تو یہ موسم جو ہے ٹھنڈا کنٹینیو رہے گا. لیکن آج کل اگر آپ بیت الحم کا ٹیمپریچر دیکھیں تو یہ جو ابھی یہاں پہ چل رہا ہے تو یہی ہوگا, اور تھوڑا عرصہ بلکہ دسمبر کے سٹارٹ یا دسمبر کے اینڈ تک بھی یہی ہوگا, تھوڑا بہت پلس مائنس ہوتا ہے. تو چونکہ لاہور کا ٹیمپریچر کوئی بہت زیادہ شدید نہیں ہے, یا پنجاب کا ٹیمپریچر اتنا کوئی شدید نہیں مانا جاتا, یہاں سردی بھی کوئی اتنی شدید نہیں آتی سوائے ایک آدھا ہفتہ, تو آپ باہر رہ سکتے ہیں. نومبر کے مہینے تک تو نارملی چرواہے جو ہیں وہ اپنے گلے کو باہر رکھا کرتے تھے. ایک دو امپورٹنٹ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو چرواہے تھے یہ بیسیکلی, اگر آپ پرانے عہد میں دیکھیں تو خدا نے اپنے آپ کو کیا بولا تھا؟ چرواہا. موسیٰ چرواہا رہا تھا. ان کا سب سے بڑا ہیرو داؤد کیا تھا؟ چرواہا تھا. ابراہیم کیا تھا؟ وہ بھی چرواہا رہا تھا. اور ان کے بڑے بڑے ہیروز, بڑے بڑے نبی جو تھے وہ چرواہے رہ چکے تھے. لیکن یسوع مسیح کے زمانے میں چرواہوں کا سٹیٹس اتنا برا تھا جتنا آپ سوچ سکتے ہیں, کیونکہ یہودی لوگ اپنے آپ کو بڑا پاک صاف سمجھتے تھے. چرواہوں کی جاب نیچر ایسی ہے, ان کی ڈیوٹی ایسی ہے کہ ان کو جانوروں کے ساتھ ہر وقت گندا مندہ
رہنا پڑتا تھا. ہر وقت ان کے کپڑے خراب اور وہ اپنی طہارت کو نہیں پورا کر سکتے تھے. آپ پتہ جانوروں کے ساتھ آپ اتنا خیال نہیں کر سکتے کہ آپ جانوروں کو پالیں اور ساتھ میں آپ ہر وقت بالکل ہاتھ پاؤں صاف رکھیں. تو یہود جو فریسی ہیں وہ تو خیر ان کو بہت ہی برا سمجھتے تھے, باقی یہودی بھی ان کو اچھا نہیں تھے سمجھتے. وہ کہتے تھے کہ یہ مذہب سے بہت دور ہیں, ان کے اندر طہارت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, ان کے اندر صفائی کا کانسیپٹ نہیں ہے, یہ بالکل صاف نہیں ہوتے, یہ بالکل گندے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی وہ کہتے تھے یہ چرواہے جتنے ہیں, کیونکہ یہ انسکلڈ قسم کا ایک پروفیشن تھا. مطلب آپ سمجھ لیں کہ کوئی بندہ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا نا تو کم از کم بھیڑے ضرور پال سکتا ہے. یعنی وہ اس طرح سے سمجھتے تھے جس طرح آج لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم مزدوری تو کر سکتے ہیں نا. تو آپ اس کو مزدوری ہی سمجھ لیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی سکل نہیں ہے تو آپ کو چرواہا بننے کے لیے, بھیڑوں کو پالنے کے لیے کسی خاص سکل کی ضرورت نہیں ہے. سو وہ سمجھتے تھے کہ یہ انسکلڈ لوگ ہیں, یہ انسکلڈ گندے لوگ ہیں. وہ کسی چرواہے کو ایون کہ عدالت میں گواہی تک نہیں تھے دینے دیتے, اور وہ کہتے تھے تم باہر رہو, تم یہاں سے دور ہی رہو, کیونکہ تم لوگ مذہب سے بھی کیا ہو, دور ہو. چرواہوں کا سٹیٹس اس وقت بہت برا تھا, نچلے ترین درجے پر چرواہوں کو سمجھا جاتا تھا. اور جو نارملی بھیڑیں, جو مشنا ہے, کلام میں تو نہیں لیکن مشنا کا آپ کو پتا ہے نا, مشنا کوڈیفیکیشن ہے یہودی روایات کی. یہودیوں نے کچھ قانون اپنے ہی بنا رکھے تھے کہ ایسا نہیں کرنا, ویسا نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. اس کو مشنا بولتے ہیں, اس کو مشنا بولتے ہیں. سو آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے ایک اپنی شریعت بنائی ہوئی ہے جس کو اورل لا یا زبانی توریت بھی بولتے ہیں, اور وہ مشنا کی صورت میں لکھی ہوئی ہے. پھر اس مشنا پر بہت سارے یہودی ربیوں نے کمنٹریز کی, آپس میں بحث کی. مشنا میں ایک بات لکھی کہ جی اتنا چلنا جو ہے یہ سبت کو نہیں توڑتا. تو پھر بہت سارے یہودیوں نے اس پر بحث کی کہ اس ربی کا یہ خیال ہے, ہیلل کا یہ خیال ہے, فلانے اسکول آف تھاٹ کا یہ خیال ہے. ان ساری بحثوں کو جب انہوں نے اکٹھا کیا تو اس کو کیا بولتے ہیں, تالمود. یعنی جو مشنا انہوں نے لکھے ہوئے ہیں, اپنے قانون لکھے ہوئے ہیں, اس پر جو کمنٹریز ہیں یا ربیوں کی بحث ہے, اور یہ نیور اینڈنگ بحث ہے, اس کو کیا بولتے ہیں, تالمود. تالمود بیسیکلی کمنٹری ہے مشنا پر. تالمود کیا ہے, کمنٹری ہے مشنا پر. اور یہ کوئی ایسی کمنٹری نہیں ہے کہ جو آپ سمجھیں کہ بس یہ بات کر دی تو اب یہ ختم ہو گئی. یہ نیور اینڈنگ بحث ہے, اس کا اوپینین یہ ہے, اس کا یہ, اس کا یہ. بہرحال جو مشنا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو بیابان ہیں وہاں پر اپنی بھیڑوں کو رکھیں, شہری آبادیوں میں ان کو نہ لے کے آئیں. مشنا ہی میں لکھا ہوا ہے کہ یروشلم سے ایک خاص سرکمفرنس میں, یعنی ایک خاص حد میں, چند کلومیٹر کی انہوں نے ایک حد مقرر کر رکھی تھی, اس کے اندر جتنی بھی بھیڑیں برے ہوں گے وہ کیا ہوں گے, قربانی کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں. سو نارملی کیونکہ قربانی کے لیے ہزاروں جانور قربان کیے جاتے تھے, ہر سال قربانیوں پہ ہزاروں جانور قربان کیے جاتے تھے. اور ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ عید فصح پر کہا جاتا ہے, جوسیفس کہتا ہے کہ تقریباً 2.5 لاکھ برے عید فصح پر قربان ہوتے تھے, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جی 25 لاکھ نارمل آبادی ہوتی تھی اس وقت یروشلم میں, جو لوگ آتے تھے ان کو ملا کے 10 لاکھ تک یروشلم کی اپنی آبادی, وہ 15 لاکھ لوگ اور آ جاتے تھے, 25 اور تقریباً 10 لوگوں کے پیچھے ایک برہ قربان کیا جاتا تھا. سو وہ اس طرح حساب کتاب کرتا ہے کہ تقریباً 2.5 لاکھ برے جو ہیں وہ قربان کیے جاتے تھے. اور اس کے علاوہ ان کے پاس جو یہودی کاہن ہیں ان کے پاس بہت اختیار تھا کہ وہ کسی کو بھی ڈکلیئر کر سکتے تھے کہ یہ قربانی کے لیے اہل ہے, تو وہ گھوم پھر کے بہت سارے ویسے بھی جانور قابو کر لیتے تھے. ایک خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ جن جانوروں کی یا جن بھیڑوں کی رکھوالی کر رہے ہیں یہ بیسیکلی قربانی کے لیے, جن بروں کی رکھوالی کی جا رہی ہے یہ قربانی کے لیے. ایک خیال یہ بھی ہے کہ یہ کاہن تھے, جو کہ کوئی اتنا سالڈ خیال نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ یہ کاہن تھے اور چونکہ یہ قربانی کے جانور تھے سو یہ ان کی رکھوالی کر رہے تھے. بہرحال یہ کوئی اتنا مضبوط خیال نہیں ہے. نارملی کیا تھا, کیونکہ وہ آبادی سے باہر رہتے تھے اور کھلے میدان میں رہتے تھے, اور رات جب ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے, وہ ایک لکڑی کا یا کچھ چیزیں جوڑ کے ایک گول سا دائرہ بنا لیتے تھے اور بھیڑوں کو اس کے اندر کر لیتے تھے, اور جو دروازہ تھا یعنی جو دروازے والی جگہ اس کو چھوڑ دیتے تھے, چرواہا اس جگہ پر
سو جاتا تھا. یعنی وہ لکڑیاں لگا کے آپ سمجھ لیں کہ ایک جگہ بنا لیتے تھے, بھیڑوں کو اس کے اندر کرتے تھے, اور دروازہ جو چرواہا ہے وہ دروازے پہ سو جاتا تھا. اسی لیے یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ دروازہ میں ہوں, چرواہا میں ہوں. یسوع مسیح نے کوئی مکس نہیں کیا اپنی ان دونوں باتوں کو. بیسیکلی چرواہا ہی دروازہ ہے. کوئی بھیڑ تب تک باہر نہیں جا سکتی جب تک چرواہے کو کراس نہیں کرے گی, کیونکہ وہ دروازے پہ سویا ہو. تو اگر اس کو اس حد سے باہر جانا تو اس کو چرواہے سے ہو کے جانا پڑے گا. تو چرواہا نارملی بھیڑوں کو جانے نہیں دیتا تھا. اس لیے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو میرے گلے کی بھیڑیں ہیں ان کو کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا. چوری سے بچنے کے لیے, اور جو باقی ڈاکو شاکو اگر کوئی وہاں پہ کوئی چور شور ہوں, ان سے بچنے کے لیے, بھیڑیوں سے بچنے کے لیے, اور اس طرح کے جانوروں سے بچنے کے لیے وہ ایک حد بندی کر لیتے تھے. تو نارملی یہ رات کا کوئی ارلی پہر ہے, فرشتہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے. آگے پڑھتے ہیں. اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا, اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا, اور وہ نہایت ڈر گئے. اب یہ دیکھیں کہ ان کے نزدیک سب سے لو کمیونٹی, سب سے لو لوگ کون ہیں؟ چرواہے ہیں, سب سے لو. اور خدا نے کن کو چنا ہے سب سے پہلے خوشخبری دینے کے لیے؟ چرواہوں کو. سب سے پہلے سب سے کم تر سمجھے جانے والے لوگوں کو چنا ہے. لوگوں کا خیال ہوگا کہ اگر مسیح کی پیدائش ہوگی تو سب سے پہلے انفارمیشن کس کے پاس آئے گی؟ شاید سردار کاہنوں کے پاس, شاید فریسیوں کے پاس, شاید بڑے بڑے لیڈروں کے پاس, یا ہمارے جیسا کوئی اگر سوچنے بیٹھے کہ یار مسیح کی پیدائش ہونی ہے تو اس کو کہاں پر ہونا چاہیے, تو کیسر اگستس کے پاس سب سے پہلے, جو کہ تقریباً اس وقت ساری دنیا کا بادشاہ ہے, اس کو پہلے پتہ چلنا چاہیے کہ کوئی بادشاہ پیدا ہو. لیکن خدا اس طرح سے نہیں سوچتا, وہ اس طرح سے کام نہیں کرتا جس طرح سے ہم انسان کرتے ہیں. سو خدا نے کن کو چنا؟ معاشرے کے کم ترین لوگوں کو. خدا نے نچلے ترین طبقے کو چنا کہ ان کو مسیح کے بارے میں بتائے. یہ خوشخبری سب سے پہلے معاشرے کے رد کیے ہوئے لوگوں تک پہنچی. اور اگر آپ آج بھی دیکھیں تو رد کیے ہوئے لوگ ہی جو ہیں وہ خدا کو پسند آتے ہیں, اور وہی خدا کے پاس آتے ہیں. جن کے پاس آلریڈی دولت ہے, روپیہ پیسہ شہرت ہے, وہ زیادہ تر خدا کے پاس نہیں آتے. معاشرے کے حقیر, نکمے, رد کیے ہوئے لوگ ہی ایسے ہیں جو خدا پر مکمل بھروسہ کرتے اور خدا کے پاس آتے ہیں. اب یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات لکھی ہے, خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا, اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا. اب یہ فرشتہ یہاں پر لکھا ہے, پہلے 2 دفعہ کون آ چکا ہے؟ جبرائیل فرشتہ آ چکا ہے زکریا کے پاس اور مقدسہ مریم کے پاس. لیکن وہ دونوں انڈیویجول اپیرنسز ہیں, یعنی زکریا نے ہی صرف دیکھا اور صرف مقدسہ مریم نے دیکھا. مے بی کہ یہ فرشتہ بھی جبرائیل ہی ہو. لکھا خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہو. اب نام نہیں لکھا, لیکن ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاید یہ جبرائیل فرشتہ تھا جو وہاں پر یہ پیغام بھی دینے کے لیے ہے, کیونکہ خدا کے سب سے امپورٹنٹ جو پیغام ہے وہ دنیا میں کون لے کے آتا ہے؟ جبرائیل فرشتہ. وہ ایک ایسا میسنجر ہے جو کہ سب سے امپورٹنٹ پیغام جو ہے وہ دنیا میں لے کے آتا ہے. اور آگے لکھا خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا. اب آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے خداوند کا جلال سینکڑوں سال گزر گئے اس زمین پر نہیں چمکا. اس کی شکائنہ گلوری, اس کا جلال اس زمین پر نہیں چمکا. لاسٹ ٹائم کب تھا؟ جب حزقیل نے آئی تھنک 8 سے 10 باب ہے, ہاں حزقیل 8 سے 10 باب اگر آپ پڑھیں تو وہ دیکھتا ہے کہ خداوند کا جلال اٹھ گیا. وہ ہیکل سے خداوند کے جلال کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے. خداوند کے جلال نے ہیکل کو چھوڑ دیا. خداوند کے جلال نے ہیکل کو چھوڑ دیا, اور اب خداوند کا جلال دوبارہ اس دنیا میں مجسم ہو کر آیا ہے. اب اس کی شکائنہ گلوری لوگوں نے دوبارہ سے دیکھی ہے. سینکڑوں سالوں کے بعد اس جلال کی اس زمین پر واپسی ہوئی. اور جلال اگر آپ دیکھیں تو انسان تو گنہگار ہے, وہ تو برداشت کر ہی نہیں سکتا. خدا کے جلال کو انسان برداشت نہیں کر سکتا. موسیٰ نے کہا تھا مجھے اپنا جلال دکھا, تو خدا نے کہا تھا کہ تو اس کو دیکھ کر زندہ نہیں. یہ تو خدا جتنا چاہے ریویل کرے کسی فرشتے کے تھرو یا کسی بھی مینز کے تھرو, لیکن وہ اتنا ہی ریویل کرتا ہے جس طرح انسان, کیونکہ انسان کیا ہے؟ گنہگار ہے. انسان خدا کو دیکھے گا تو اس کو کیا نظر آئے گی؟ پاکیزگی نظر آئے گی. خدا انسان کو کیا دیکھے گا تو اس کو گناہ نظر آئے گا. انسان خدا کو دیکھے گا تو دیکھتے ہی کیا ہو جائے گا؟ بھسم ہو جائے گا, مر جائے گا, ختم ہو جائے گا.
یسوع مسیح کی صورت میں یہ جلال خدا نے ممکن کیا کہ دوبارہ اس زمین پر آئے، دوبارہ اس زمین پر آئے۔ سو یہاں پر لکھا ہے خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، یہ وہی شکائنہ گلوری ہے جو خدا کی طرف سے، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ اب ڈرنا بنتا ہے، ان کا ڈرنا بنتا ہے، کیونکہ جب بھی فرشتہ آتا ہے تو وہ دو کاموں کے لیے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے یا تو مت ڈر یا پھر سیدھا ہو جا، یا تو سزا ہے یا کوئی ریوارڈ ہے، یا کوئی ریوارڈ ہے۔ تو ان کو ریوارڈ کی صورت میں ملا ہے کہ ان کو بہت بڑی خوشخبری دی گئی ہے، مگر فرشتے نے ان سے کہا ڈرو مت۔ اگین فرشتے نے ان سے کہا، ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے کہ جب بھی فرشتہ اس دنیا میں آیا اور وہ کسی کو نظر آیا، اگر تو وہ سزا کے لیے نہیں ہے تو وہ کہتا ہے ڈرو مت۔ اور یہ بڑی تسلی اور سکون والی بات ہے کہ جب فرشتہ آپ کو کہے کہ ڈرو مت، سکون ہو جائے، تسلی ہو جائے کہ میں بچ گیا۔ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند۔ اور وہ پھر ان کو ایک نشان دیتا ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ یہ چرواہوں کو ایک نشان دیا گیا۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ چرواہوں کو کیسے پتا کہ جی فلاں بچے کے پاس ہم نے جانا ہے؟ تو جو پہلی نشانی ہے کہ کپڑے میں لپٹا ہوا، یہ تو کامن ہے، سب لوگ کپڑے میں، سب بچے کپڑے میں لپیٹے جاتے تھے، لیکن سب بچے چرنی میں نہیں رکھے جاتے تھے، سب بچے چرنی میں نہیں رکھے جاتے تھے۔ اگر تو وہاں کسی کے گھر میں کوئی پیدائش ہے تو یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ایک چھوٹے سے گاؤں میں لوکیٹ کرنا کہ کہاں پر پیدائش ہوئی ہے، اور جا کر انہوں نے دیکھا کہ سب کچھ ویسا ہی ہے، اور لکھا ہے کہ وہ خدا کی حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔